اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ فرعون کون ہے. فرعون صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے. مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا. تقریباً 18 یا 19 فرعون آئے ہیں. جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تھا یہ فرعون. اکثر لوگ اس کو نام سمجھتے ہیں. فرعون بادشاہ کو کہتے وہاں کے مصر کے، اور نمرود عراق کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے، اور ملک روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر، اور ایران کا جو بادشاہ ہوتا اس کو کسریٰ کہا جاتا. یہ بادشاہوں کے لقب ہوا کرتے تھے، نام الگ ہے ان کے. اب جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا وہ بڑا جری تھا. اسے طاقت پر غرور بھی تھا، گھمنڈ بھی تھا. ایسا ہے کہ تقریباً 100 سال تک تو کبھی اس کو سردی بخار بھی نہیں آیا، بیمار کبھی نہیں ہوا. تو آدمی کو جب کوئی تکلیف نہ آئے تو وہ غرور میں بڑھ جاتا ہے، اور اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں سب سے پاورفل آدمی ہوں دنیا کا، مجھے کچھ ہو نہیں سکتا. تو یہی فرعون ہے جس نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں، تمہارا بڑا رب میں ہوں، میری عبادت کرو. بات تو چل رہی تھی اور لوگوں کو اپنی خدمت پر معمور کرنے کی بجائے اپنی عبادت پر معمور کرتا تھا. ہزاروں لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے. ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا، آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا یا اس کے محل پہ گرا، اور پھر آگ لگ گئی اس کے محل میں. وہ گھبرا کر کے اٹھا. صبح نجومیوں کو، کاہنوں کو بلایا کہ اس خواب کی کوئی تعبیر صحیح بتا دے. بہتوں نے الگ الگ تعبیریں بتائی. پھر جو بڑے ماہر نجومی تھے انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، تیری سلطنت کے ہلاک کرنے کا باعث. خواب کی تعبیر سننے کے بعد شاہی فرمان جاری کر دیا اس نے کہ بنی اسرائیل میں آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا، کیونکہ وہ بچہ کہیں سلطنت کی ہلاک کرنے والا پیدا نہ ہو جائے. تو یہ اعلان کے بعد بنی اسرائیل خاندان میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ، یہ فرعون بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. 1 سال کے اندر انہوں نے 12,000 بچوں کو ذبح کیا. پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے. لڑکے کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، صرف ڈر تھا. یہ وہ زمانہ ہے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بھی ولادت نہیں ہوئی. ولادت سے پہلے اتنے بچے مارے گئے. پھر اس کے درباریوں نے اس سے ریکویسٹ کیا کہ اگر ایسے سب مار دیے جائیں تو آپ کی خدمت کے لیے بچے کہاں سے ملیں گے، جوان کون ہوگا. تو پھر 1 سال مارا جاتا، 1 سال چھوڑا جاتا. جیسے کورونا میں تخفیف دی جاتی ہے نا، ہاں، کہ صبح 6 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک پابندی، 6 بجے کے بعد، یا پھر شام کے 6 بجے سے پابندی لگ جاتی ہے. بھائی 24 گھنٹے تو آنا ہی آنا ہے. وہ جو بچہ پیدا ہونا ہے وہ سال بھر یا دوسرے سال کبھی بھی پیدا ہوگا. لیکن اس زمانے کا بھی یہی قانون تھا جو کورونا کا ہے، کہ 1 دن چھٹی اور 1 دن ڈیوٹی. تو 1 سال نہیں مارا جائے گا اور 1 سال مارا جائے گا. اب یہ کیسے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جس سال نہیں مارا جا رہا ہے اس سال پیدا نہیں ہوگا بچہ. خیر، یہ دنیا کی لاجک ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی. یہ ان کی تھیوری ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی. سیٹرڈے سنڈے کو کیوں چھٹی ہوتی ہے کورونا کی، یا پھر رات کے بعد کیوں پابندی ہوتی ہے، ایک الگ مسئلہ ہے. تو 1 سال چھوڑا جاتا، 1 سال مارا جاتا. اتفاق ایسا کہ جس سال مارا جانے والا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. ان کی ماں حاملہ تھیں، اور پیدا ہونے کا وقت جب قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جہاں چاہے بچائے، ہاں، جس انداز میں چاہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے بات القاء کی کہ تہ خانے میں چلی جائیں. وہ تہ خانے میں گئیں، بچے کی ولادت ہوئی، لڑکا پیدا ہوا. اب وہ گھبرا گئیں کہ یہ سال مارے جانے والا ہے، اور وہ بنی اسرائیل خاندان سے تھیں کہ میرا بچہ مارا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات القاء کی کہ ایک صندوق لے لو لکڑی کا اور اس میں اس بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دو. بھلا کوئی ماں کیسے بہائے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا. جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو مضبوط کرتا ہے تو بڑے بڑے کام کر جاتا ہے.